کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا را ایک نظر عرب کی اس معاشرے پر تو ڈالیں جہاں رسالت مآب کا چراغ عالم تاب نمودار ہوا۔ جی ہاں، پیارے نبی کی عظمت کردار کا نقش اس وقت تک دلوں پر ثبت نہیں ہوتا جب تک عرب و عجم کی جہالت و گمراہی پر ایک نگاہ نہ ڈالی جائے، جسے توڑ پھینکنے کا عظیم کارنامہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا۔ محترم سامعین، آفتاب رسالت مآب ایک ایسے عالم میں رونما ہوا جب گمراہی کا سیاہ بادل دنیا پر پوری طرح چھایا ہوا تھا۔ جی ہاں، ایسے ظالموں کے پاس آپ چراغ ہدایت لے کر آئے، ظلم و بربریت جن کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ اس قدر وحشی و خونخوار تھا وہ عرب معاشرہ جو اپنے مخالفین کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں میں شراب پینا فخر سمجھتا تھا۔ بت پرستی کا یہ عالم کہ ہر گھر میں اپنی پسند کا بت تھا، سفر پر نکلتے تو ستو کا بت بنا کر ہمراہ لے جاتے، جو ہی پیاس لگی ان خداؤں کو گھول کر پی لیا۔ نہ صرف پتھر اور درخت بلکہ سانپ اور بچھو تک ان ظالموں کے خدا تھے۔ درندگی کا یہ عالم تھا کہ اپنی کم سن بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دینے میں انہیں کوئی باک نہ تھا۔ غنڈہ گردی کا یہ عالم تھا کہ کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا ہے تو کبھی کھیتوں میں بکریاں چرانے اور چشموں سے پانی بھر لانے پر لڑائی۔ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ بات بات پر قتل و خون ریزی کا عالم یہ تھا کہ ایک دوسرے سے انتقام لینے کا سلسلہ صدیوں تک پشت ہائے پشت چلتا رہتا۔ تہذیب و اخلاق کے معیار کا یہ عالم تھا کہ قابل احترام وہ شخص ہے جو کمزوروں کو دبانے اور اسے ذلیل و خوار کرنے میں ید طولا رکھتا ہو۔ صدر محترم، بس یہی وہ ماحول تھا اور یہی وہ معاشرہ جس میں آفتاب ہدایت طلوع ہوا۔ حضور کی نیک اور صالح طبیعت مکہ کے گھنونے اور دل آزار ماحول سے سخت بیزار تھی، بلکہ انتہائی بے چین و بے قرار۔ اس رحم دل شخصیت کے دل میں چونکہ مظلوم انسانوں کے ساتھ محبت تھی، لہذا بعثت سے کافی عرصہ پہلے آپ نے اصلاح معاشرے کا بیڑا اٹھایا۔ جوانوں میں سے صالح عنصر کو چن چن کر جمع کیا، ایک جماعت بنائی، اصلاح معاشرہ کی جماعت، خدمت انسانیت کی جماعت، مظلوموں اور بے کسوں کی دستگیری جس کا نصب العین تھا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں مکہ کے خونخوار ماحول میں نیکوکاری اور پاک بازی کی شمعیں روشن ہونے لگیں۔ حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا۔ عرب قبائل کو جب معلوم ہوا کہ خاندان بنو ہاشم میں ایک نوجوان نے اعلان نبوت کیا ہے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ انہیں نہ صرف خدا کا سچا کلام سناتے بلکہ حسن و اخلاق اور مثالی کردار کی ایسی مثال بن کر سامنے آتے کہ ان کے پتھر دل ایک نظر میں پانی بن جاتے۔ جی ہاں، صرف ذاتی و شخصی عظمت کردار سے ہی مفرور و سرکش قبائل موم کی طرح نرم ہو جاتے۔ مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، سراپائے کرم بن کے رحمت للعالمین آیا۔ صدر محترم، عرب کے متکبر اور جاہ پرست سرداروں کا جب معلوم ہوا کہ سرزمین مدینہ پر ایک نئے بادشاہ نے اپنی بادشاہت کا سکہ جما لیا ہے تو وہ کیسر و کسریٰ کے عظیم شہنشاہوں کی ظاہری شان و آن کا تصور جمائے اسلامی ریاست کا رخ کرتے۔
لیکن جب اپنے تصور میں جمائے ہوئے نقشہ کے بالکل برعکس شاہ عرب و عجم کو دیکھتے کہ کھجور کے پتوں کی چٹائی آپ کا تخت ہے اور پیون لگا امامہ آپ کا تاج ہے، تو ان کی نگاہ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی، کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ کر حلقۂ بگوش اسلام ہو جاتے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ یہی نہیں، وہ واپس جا کر اپنے ساتھی قبائل میں یہ اعلان کرتے، بھائیو سنو، ہم نے اپنا سردار ڈھونڈ لیا، خدا کی قسم ہمارا بادشاہ، ہمارا رہبر اور ہمارا رہنما اگر کوئی ہو سکتا ہے تو مدینے کا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین گرامی، رخصت ہوتا ہوں حضور تاجدار مدینہ کی عظمت کردار کے ترجمان ان اشعار کے ساتھ۔ وہ دانۂ سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وما علینا الا البلاغ۔